السلام علیکم۔ سوچیے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ شاید آپ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا۔ لیکن کیا واقعی یہی پہلا گناہ تھا، یا اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا؟ ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایک مخلوق جو بہت عبادت کرتی تھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی۔ نہ اس کا نسب اسے بچا سکا، نہ اس کی عبادت، نہ اس کا مقام۔ صرف ایک چیز نے اس کی تباہی لکھ دی: تکبر۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کی کئی مخلوق موجود تھی۔ فرشتے تھے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جن بھی تھے۔ جنوں میں ایک شخص تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کنا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ لیکن اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کا مقام بہت بلند ہو گیا اور وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کتنے سال عبادت کی یا کس طرح کی، اس لیے ہمیں ان روایتوں کو یقینی سچ کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس سلسلے میں مشہور ہیں مگر صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ابلیس اتنا عبادت گزار تھا تو پھر آخر اس سے کیا ہوا؟ کیسے ایک مقبول عبادت کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا؟ جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: تکبر۔ لیکن اس تکبر کا اظہار ابھی نہیں ہوا تھا، اصل امتحان ابھی آنا باقی تھا، اور وہ امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ جب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والے تھے تو آسمانوں میں ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے انسان اور شیطان کی دشمنی کی بنیاد بنے گا۔ لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا اور انہیں ایسی کیا فضیلت دی جو ابلیس برداشت نہیں کر سکا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کی۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا بلکہ حکمت سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر گہری حکمت چھپی تھی۔ اللہ پاک جانتے تھے کہ اسی انسانی نسل میں انبیاء آئیں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور ایسے بندے بھی ہوں گے جو ہر مشکل میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ سبحان اللہ! آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے بندوں پر بھروسہ دیکھیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تفصیلات کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیث جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی یقین سے کہنا چاہیے، لیکن اصلی فضیلت صرف تخلیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام اور علم سکھایا۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں پوچھا۔ فرشتوں نے عرض کی، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تب آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے نام بیان کیے۔ یہاں اللہ نے سب کو دکھا دیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی گئی ہے: علم۔ یہی وہ فضیلت تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا جس نے ابلیس کے اندر چھپے ہوئے تکبر کو دنیا کے سامنے لا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ ایک ہی حکم، ایک ہی امتحان اور ایک ہی فیصلہ۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی پرواہ کی، لیکن ایک مخلوق، صرف ایک، کھڑی رہ گئی۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اسی ایک فیصلے نے اس کی ہمیشہ کی زندگی کا انجام بدل دیا۔ تب اللہ پاک نے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال اللہ کو معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ یہ سوال اس لیے تھا تاکہ ابلیس کی حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ پھر ابلیس نے وہ جواب دیا جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا: انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس کے دل میں چھپے ہوئے تکبر کا اظہار تھا۔
اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سوچ کو زیادہ بہتر سمجھا۔ اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا، بلکہ اس نے کہا میں بہتر ہوں، یعنی اس نے اپنی اصل آنکھ کو آدم علیہ السلام کی اصل مٹی سے افضل سمجھا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ابلیس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ سے بات بھی کر رہا تھا، لیکن صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے اس کی عبادت اس کے کام نہ آ سکی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، تجھے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سوچئے جس مخلوق کا مقام کبھی بلند تھا، اب اس کے لیے اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ابلیس اس وقت توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگتا تو کیا ہوتا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ اس نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس کا اثر آج تک ہر انسان کی زندگی پر ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان اور شیطان کی ہمیشہ کی دشمنی۔ قرآن کہتا ہے ابلیس نے اللہ سے ایک عجیب درخواست کی، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ابلیس کو اس لیے مہلت نہیں دی کیونکہ اللہ اسے پسند کرتے تھے، بلکہ یہ دنیا کی امتحان کا حصہ تھا۔ انسان کے پاس ہدایت بھی ہوگی اور گمراہی کی دعوت بھی۔ اب ابلیس نے اپنے دل کی اصل نیت ظاہر کر دی۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ قیامت تک چلنے والی جنگ کا اعلان تھا۔ لیکن دھیان دیجیے، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان کو زبردستی گناہ کروا دوں گا۔ قرآن کی روشنی میں شیطان کا کام وسوسے دینا، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھانا اور دھوکہ دینا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ شیطان کو اللہ کے اخلاص والے بندوں پر حقیقی قابو حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس کی ہدایت طلب کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اب سوچئے شیطان نے اپنی پوری طاقت کس چیز پر لگا دی؟ نہ پیسے کمانے پر، نہ سلطنت حاصل کرنے پر، صرف ایک مقصد، انسان کو اللہ سے دور کرنا، کبھی گھمنڈ کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی غصے کے ذریعے، اور کبھی گناہ کو چھوٹا دکھا کر، اور کبھی توبہ سے مایوس کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے قرآن نازل کیا، انبیاء بھیجے، اور ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ جب شیطان وسوسے دے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا تم دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سوچئے پورے جنت کی ہر نعمت حلال تھی، صرف ایک چیز سے روکا گیا تھا۔ یہی انسان کا پہلا امتحان تھا، لیکن دور کہیں ابلیس دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر رہے گا، لیکن وہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، وسوسہ، یعنی دھیرے دھیرے دل میں شک اور لالچ پیدا کرنا۔ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کیا میں تمہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا درخت اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کا راستہ بتاؤں؟ دیکھیے اس نے سیدھا یہ نہیں کہا اللہ کی نافرمانی کرو، بلکہ اس نے گناہ کو ایک فائدے کی شکل میں پیش کیا۔ یہی شیطان کا طریقہ آج بھی ہے، گناہ کو کبھی گناہ کہہ کر نہیں بلاتا، اسے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی، میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ سوچئے اللہ کا دشمن اللہ کی قسم کھا کر خود کو دوست بنا کر پیش کر رہا تھا، اور اسی دھوکے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ اسی لمحے ان پر حقیقت کھل گئی۔
قرآن بتاتا ہے کہ ان کی سترپوشی کھل گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر رکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور یاد دلایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور قرآن میں ان کی دعا آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی سب سے بڑا فرق تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور توبہ نہیں کی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہدایت آئے گی، اور واقعی پھر وقت کے ساتھ اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ لیکن ابلیس نے بھی اپنی کوشش کبھی نہیں چھوڑی۔ کبھی وہ تکبر کے ذریعے آتا، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی انسان کو یہ احساس دلاتا تم سب سے بہتر ہو، تم سے اتنا گناہ ہو چکے ہیں، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا طریقہ نہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب ذرا سوچئے، ابلیس کا پہلا گناہ کیا تھا؟ نہ چوری، نہ جھوٹ، نہ شراب، نہ قتل، صرف تکبر، اور اسی ایک گناہ نے اس کی ساری عبادت کو اس کے لیے نفع بخش نہ بننے دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے سختی سے بچنے کی تعلیم دی اور بتایا کہ دل میں ذرا برابر تکبر بھی بہت خطرناک ہے۔ کیا ابلیس کی کہانی صرف ایک پرانی کہانی ہے، یا پھر کیا آج بھی وہی تکبر ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، شیطان آج بھی وہی پرانا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں دھیرے دھیرے یہ باتیں ڈالتا ہے، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، تمہاری فیملی بہتر ہے، تمہاری عبادت سب سے زیادہ ہے، تم سب سے زیادہ اچھے ہو۔ اور جب انسان ان باتوں پر یقین کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اور یہی تکبر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بہت خوبصورت تعریف بیان فرمائی۔ ایک صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان سچ کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یعنی اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، اچھی گاڑی رکھنا تکبر نہیں۔ تکبر تب ہے جب انسان حق بات صرف اپنی ضد کی وجہ سے نہ مانے، یا کسی غریب، کمزور یا کم تعلیم شخص کو نیچے سمجھے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس نے ان کے علم کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔